آیت محکم کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ بھی قطعی ہو، یعنی جس عقیدے کی وجہ سے کفر لازم آ رہا ہو، انکاری کو کافر کہا جا رہا ہو، تو ایسے عقیدے کے ثبوت کے لیے آیت محکم کا ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ اگر آیت محکم نہ ہو تو پھر روایت متواترہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ عقیدہ معجزے سے بھی ثابت نہیں ہوتا، خواب سے بھی نہیں ہوتا، اور شعر و شاعری سے بھی عقیدہ ثابت۔ اب اگر شیعہ مد مقابل ہو بات کرنے کے لیے تو پھر اس کے ساتھ بات کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کار۔ نمبر 1، عنوان ایمانیات ہو۔ عنوان کیا ہو؟ ٹھیک، یعنی اسلام اور کفر کا عنوان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب اسلام ہے، تو اس وقت طریقہ کار بات کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ اگر موضوع اسلام اور کفر ہو تو اس کا اصول اور طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے موضوع مقرر کیا جائے۔ کیا بھائی مثلا ہم نے ان کا کفر ثابت کرنا ہے اور ان کو اپنا کیا ثابت کرنا ہے؟ ایمان ثابت۔ شیعہ مناظر اپنے مذہبی اصولوں پر رہ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے۔ شیعہ مناظر اپنے مذہبی اصولوں پر رہ کر، جو اس کے مذہبی اصول ہیں۔ مذہبی اصولوں کا مطلب ہے کہ جب ہم بات عنوان کے طے ہونے کے بعد بات جو ہے آگے بڑھائیں گے تو اس وقت ہم اسے ایک اصول طے کروائیں گے کہ آپ کے مذہب میں روایت کس کی قابل قبول ہے، یعنی کس سے روایت لیتے ہو، اور تفسیر ہے آیات کی، تعویل ہے آیات کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جب یہ چیزیں آپ جو ہے نا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانتے ہو تو پھر قرآن کا جو متن یا قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کس کے مانتے ہیں؟ اسی پر ہی آپ بات کو ختم کریں بھی آپ کی مرضی ہے، بات کو اور آگے مزید جو ہے نا بڑھائیں بھی آپ کی مرضی۔ شرائط میں ہی انشاءاللہ العزیز وہ بات جو پھنس جائے گا اور بات نہیں کریں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے مذہب میں حدیث کس کی مانی جاتی ہے، شیعہ مذہب میں حدیث کس کی قابل قبول ہے، تو اس وقت ہی فوراً وہ جواب دیتے ہیں کہ امام اور نیچے راوی شیعہ، اوپر راوی امام اور نیچے راوی، کیونکہ شیعہ مذہب میں ان کے بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ مثلا کافی کلونی کی شرح جو مرات العقول ہے، اس کے مقدمے میں مرتضی حسن نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم مکتبہ امامت سے دین لیتے ہیں اور جو سنی ہیں وہ مکتبہ خلافت سے دین لیتے ہیں۔ پھر دوسروں نے دوسرے انداز میں لکھا ہے کہ ہم جو ہیں اہل بیت سے دین لیتے ہیں اور وہ صحابہ سے دین لیتے ہیں۔ اب جب ان دونوں مذہبوں کے دین لینے کا طریقہ جدا جدا ہے تو دیکھیں تو صحیح نا کہ اس کے مذہب میں جو چیزیں ان کو مل رہی ہیں ان میں کون کون سی چیزیں مل رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں مل رہی۔ تو جب آپ یہ اس سے پوچھو کہ بھائی روایت کس کی آپ کے ہاں قابل قبول ہے، تو اس وقت وہ جواب دیں گے کہ جو ائمہ اہل بیت سے آئے۔ پھر اہل بیت پر بھی یہ مزید تفصیل ہے کہ بھائی اہل بیت سے مراد کون سے افراد ہیں، اہل بیت سے مراد کون سے افراد۔ 12 دوسرا سوال کہ بھائی تفسیر کس کی لیتے ہو؟ تفسیر یعنی آپ کے مذہب میں تفسیر کس کی قابل قبول ہے، جس کو زیادہ ترجیح ہو، اس کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی جو اہل بیت سے اماموں سے تفسیر منقول ہوتی ہے وہی قابل قبول ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ تعویل میں اگر ضرورت پڑے تو پھر آگے وہ خود بتائے گا کہ فقہی اقوال ہمارے ہاں ان کے قابل قبول ہے جو اماموں سے منقول ہو، یہ ہو وہ ہو۔ ہماری مزید تفصیل کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنے مذہب کا اصول دین لینے کا طریقہ بتا رہا ہے، اس لیے وہ ہم پورے کا پورا لکھیں گے، سوال کریں گے اور وہ جواب دے گا، ہم اس کو لکھیں گے۔
اس پر ان کو جو نا تنگی ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لکھ کیوں رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، بار بار باتوں کو گھماتے ہیں۔ لیکن سمجھانے کی بات ہے کہ بھائی ایک دائرہ بنے، ایک اصول اور دائرہ بن جائے گا، اس دائرے کے اندر رہ کر جو ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس بات کا فائدہ ہوگا۔ وہ کہے گا یہ فضول ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں شیعہ ہوں، جب میرے مذہب کو نہیں جانتا تو کیوں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو اس پر ناراض نہیں ہونا، ان کی طبیعت ہے، وہ تو غصہ دلانے کے لیے ہر بات کہیں گے نا کہ جب تو نے شیعہ مذہب ہی نہیں پڑھا تو پھر بات کرنے کے لیے کیسے آیا ہے، جب تو نے ہمارے مذہب کو تو نہیں جانتا تو بات کیسے کر سکے گا ہمارے ساتھ؟ بھائی نہیں جانتے تبھی تو آئے ہیں جاننے کے لیے، یہ جانکاری تو لے رہے ہیں نا کہ آپ کے مذہب میں دین لینے کا طریقہ کار کیا ہے شیعہ مذہب کا، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، اب تو بتائے گا۔ اسی کی کسی بھی بات کو کاٹنا بھی نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا۔ گفتگو جب بھی ہو وہ جیسے کہے جو بھی کہے، تو صرف یہ انداز رکھنا ہے کہ اسے کس لائن پر لانا ہے، کس لائن پر اسے لانا ہے، تاکہ آگے چل کر وہ خود بخود جو ٹھہر جائے کہ آگے اس کو راستہ ہی نہ ملے۔ جیسے بولتا ہے، جتنا بولتا ہے، جیسے لکھواتا ہے، جو لکھواتا ہے، آپ نے لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے، سوال کر کے جواب جو بھی دے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو جب اس طرح سوالات ہو جائیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی لمبی گفتگو بھی نہ ہو، سب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، تو آپ اگلا سوال کریں گے کہ جب آپ کے ہاں شیعہ مذہب میں روایت لینے کا یہ طریقہ ہے، حدیث لینے کا یہ طریقہ ہے، تفسیر لینے کا یہ طریقہ ہے، اور تعویل ان کی قابل قبول ہوتی ہے، اب سوال ہے آخری سوال، بس اس کے بعد اس کو ختم کر کے بات عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ قرآن دو کس کا، قرآن کس کا؟ ان طریقوں سے قرآن تو نہیں ملا نا۔ وہ کہتے ہیں قرآن یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، اماموں نے بھی دیا ہے، صحابہ نے بھی۔ اماموں نے کب دیا ہے؟ وہ دکھاؤ تو صحیح ایک روایت۔ امام نے تو جو لایا تھا انہوں نے واپس کیا تو ابھی تک غائب کر دیا کہ قیامت تک کسی نے نہیں دیکھنا۔ امام نے تو ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، قرآن کو چھپا کر چھپوا کر نہیں، چھپا کر، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں اس دور کے شیعوں کو 4 نسخے برٹش سے ملے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں سرٹیفائڈ بھی ہیں، اور ان کے جو اوراق ہیں، ان کی جو لکھائی ہے وہ ائمہ کے دور کی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ نسخہ ایک ہی تھا تو وہ 4 کیسے بنا؟ وہ کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کو بلا کر کہا کہ وہ قرآن لاؤ جو آپ نے لکھا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اب تم نے کبھی بھی نہیں دیکھنا جب تک قائم آل محمد قائم نہ ہو۔ قائم آل محمد جب وہ قائم ہو تب وہ دائم ہو، تبھی قرآن ملے گا۔ یعنی وہ ایک ہی نسخہ تھا جو جمع ہوا۔ اس لیے شیعہ روایات میں یہ بھی ہے کہ امام جعفر صاحب کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ علی کے علاوہ کسی اور نے قرآن جمع کیا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن صرف علی نے جمع کیا، کسی اور نے جمع ہی۔ اب سوال ہے امام سے قرآن ملا ہے یا؟ تو اس طریقے کے مطابق اب آخری سوال یہ ہے کہ قرآن اور متن قرآن جو ہے وہ کس کا آپ قبول کرتے ہیں؟ متن قرآن کس کا قبول کرتے ہیں؟ اب یہیں پر ہی آپ بات کو ختم کرو، پھر بھی آپ کی مرضی ہے، اس پر مزید اس کے ساتھ بحث نہ کرو، جیسے وہ جواب دے اس کو مان کر آگے بات کو بڑھاؤ، پھر بھی تمہاری، کیونکہ جس مذہب میں حدیث لینے کا طریقہ جدا ہے، روایت لینے کا طریقہ جدا ہے، اور تعویل لینے کا طریقہ جدا ہے، یقیناً اس مذہب میں قرآن بھی تو جدا ہی ہوگا نا۔ اس لیے ان کی میرے مذہبی کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ قرآن کے جدا ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے قرآن میں جو ہے نا کنتم خیر ائمۃ تھا، کنتم خیر امۃ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو جب ایمانیات کی بحث ہوگی تو سب سے پہلے شیعہ مناظرہ اپنے ایمانیات کو واضح طور پر تحریر کرے گا، اور اپنے ایمان کی خاص ان چیزوں کو لکھے گا جن میں کسی ایک چیز کے عدم ذکر کرنے والے کو بھی وہ شیعہ مذہب کو ماننے والا تصور نہ کرے۔ ویسے تو پورے دین پر ایمان لانا ضروری ہے، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لایا ہے اس سارے کو ماننا کیا ہے؟ لیکن
کچھ ایمان اس میں جو ہے نا ایمان میں بنیادی چیزیں کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ کہ جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایمان کہہ کر سکھایا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ایمان کہہ کر سکھایا ہے.